بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب یہ عیاش حکمران دشمن کی بھیجی ہوئی شراب، حسین لڑکیوں اور دولت کے نشے میں بدمست پڑے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے سپاہی راہگزروں کوہستانوں اور سمندروں میں کٹ رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بھائی، تمہاری عمر بھی صحراؤں میں لڑتے گزر رہی ہے۔ میرا پہلا خاوند بھی ساری عمر دین کے دشمنوں سے لڑتا رہا، مگر جب تم منافق اور غدار حکمرانوں کے خلاف اٹھتے ہو تو وہ تمہیں اپنی قوم کا قاتل اور غدار کہتے ہیں۔ ان فتنوں کی پرواہ نہ کرو، یہ سب صلیبیوں اور یہودیوں کے فتوے ہیں جو ہمارے اپنے بھائی تمہارے خلاف داغ رہے ہیں۔ آؤ، طوفان کی طرح آؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارے لیے زمین ہموار کر رہی ہوں، یہاں کا بچہ بچہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ باقی خبریں اسحاق سے سن لینا۔ اسحاق ترک کو تمام معلومات دے دی گئیں۔ وہ اٹھا اور پودوں کو رونتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے کچھ ایسا محسوس کیا جیسے اس نے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنی ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یہ شک بھی ہوا جیسے اسے کچھ دور ایک سایہ جاتا اور پودوں میں غائب ہوتا نظر آیا ہو۔ اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اس کے ذہن پر مسئلہ سوار تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ قاہرہ پہنچے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی فوج کے ساتھ کوچ کر چکا ہو۔ اسے اس کامیابی کی بہت خوشی تھی کہ اسے ہر جگہ سے نہایت کارآمد معلومات مل گئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، بہت جلدی میں کھانا کھایا اور روانہ ہو گیا۔ اسے اپنا سفر اس وجہ سے لمبا کرنا پڑا کہ حلب میں آ کر اپنے کماندار سے ملنا ضروری تھا۔ اس طرح وہ حلب پہنچا اور کماندار سے ملا۔ اس نے اسحاق کو تازہ دم نہایت اچھی نسل کا گھوڑا دیا، پانی کے چھوٹے مشکیزے اور کھانے کی چیزوں سے تھیلا گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا، اور اسحاق قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس رات کا ذکر ہے جس رات اسحاق سیرگاہ میں رضیہ خاتون سے ملا تھا کہ انوشی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے عزالدین اور اس کے قریبی ہمراضوں کی محفل میں نہ گئی۔ عزالدین اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو انوشی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بات کرتی تو زبان ہکلاتی تھی۔ عزالدین نے اپنے طبیب کو بلایا۔ طبیب نے دوا دی جو انوشی نے یہ کہہ کر رکھ لی کہ کھا لے گی۔ اس نے کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ شب بیداری اور زیادہ شراب پی لینے کے اثرات ہیں۔ عزالدین اور طبیب چلے گئے تو انوشی دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹنے کی بجائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے کئی بار کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھا اور کمرے میں کبھی ٹہلتی کبھی رکتی اور پھر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھتی۔ اس نے اپنے زیورات والا خوشنما بکسا کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی۔ اس کے نگینے والی جگہ ڈبیا کی شکل کی تھی، خوشنما اور وزنی انگوٹھی تھی۔ اس نے اس پر جڑی ہوئی چھوٹی سی ڈبیا کو جو انگوٹھی کا حصہ تھی اسے کھولا جس میں سفید سفوف بھرا ہوا تھا۔ اس نے سفوف کو ذرا سی دیر دیکھا اور ڈبیا بند کر کے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی۔ اس سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی بے چینی اور اداسی کا ذریعہ پیدا کر لیا ہے۔ رات آدھی گزر گئی تھی جب اس کی ذاتی خادمہ اس کے کمرے کے قریب ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ انوشی نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج رات اسے اس کی ضرورت نہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ خادمہ کے کمرے میں گئی اور اسے جگا کر کہا کہ عامر بن عثمان کو بلا لاؤ۔ اس کی خادمہ اس کی اور عامر کی ملاقاتوں کی رازدان تھی۔ وہ گئی اور عامر بن عثمان کو بلا لائی۔ انوشی نے خادمہ سے کہا کہ وہ کمرے کے باہر بیٹھی رہے۔ انوشی ایسے لہجے میں بولی جس سے عامر واقف نہیں تھا۔ عامر، آج شام وہ کون تھا جو سیرگاہ میں تم سب کے ساتھ بیٹھا تھا؟ عامر نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، کوئی بھی نہیں، میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ میں تو خاتون کی سواری کے ساتھ محافظ بن کے جاتا ہوں اور ان سے دور رہتا ہوں۔
انوشی نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، عامر، مجھ سے زمین کی تہوں کے راز پوچھ لو۔ میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، مگر تم نے مجھے کوئی سیدھی سادی صحرائی لڑکی سمجھ لیا۔ تم رضیہ خاتون، شمس النساء اور ان کی خادمہ اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک اجنبی تمہارے درمیان بیٹھا تھا۔ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ثبوت چاہتے ہو؟ میں نقاب اوڑھ کر اور مستور ہو کر وہاں گئی تھی۔ تم سب سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ اجنبی وہاں سے اٹھا اور چلا گیا اور میں وہاں سے آ گئی۔ اسحاق ترک جب ان لوگوں سے اٹھ کر جا رہا تھا تو اس نے کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنی تھی اور کچھ دور ایک سایہ سا بھی دیکھا تھا۔ یہ انوشی تھی جو چوری چھپے رضیہ خاتون، شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پیچھے گئی تھی۔ عامر بن عثمان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس نے کوئی بے معنی سی بات کی۔ انوشی استاد تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس کے شکوک بے بنیاد نہیں۔ اگر شمس النساء اکیلی ہوتی تو میں سمجھتی کہ اس شہزادی نے تمہیں گھیر رکھا ہے، مگر یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے یہ راز کی باتیں کیوں پوچھتے رہتے ہو؟ عامر نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ویسے ہی، ان باتوں کے ساتھ میری کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں صرف اس سے لطف اٹھاتا ہوں کہ ہم ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ اندر سے کیا ہیں۔ انوشی نے قہر بھری آواز میں کہا، عامر، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے اشارے پر اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بن سکتی ہے۔ مجھے میرے پیارے جذبات نے دھوکہ دیا اور میں تمہاری محبت کے نشے میں اپنے فرائض فراموش کر بیٹھی اور تم اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ پھر بھی میرے دل میں تمہاری محبت ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم میرے کمرے میں زندہ اور سلامت ہو۔ میں اگر چاہتی تو اس وقت تم قید خانے کی کال کوٹری میں بے ہوش پڑے ہوتے، جہاں اذیتوں کے بعد غداروں اور جاسوسوں کو ڈالا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے میرے سینے سے راز نکال کر اس اجنبی کو دیے ہیں اور وہ قاہرہ چلا گیا ہے۔ میرے خلوص اور میری محبت دیکھو کہ میں نے اس آدمی کو نکل جانے کی مہلت دی۔ میں اسے اسی وقت پکڑوا سکتی تھی، مگر تمہاری محبت نے میرا زہر چوس لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جو اتنا دل نشیں دھوکا ہوں، خود دھوکے کا شکار ہو گئی ہوں۔ تم جیت گئے ہو۔ سچ کہہ دو عامر، سچ کہہ دو۔ ہاں انوشی، تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تم مجھے قید خانے میں بند کرا دو۔ انوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن اس نے کہا لگایا اور کہا، بس اتنی سی بات پوچھنی تھی جو تم نے بتا دی ہے۔ تمہیں کوئی قید خانے میں نہیں ڈال سکتا۔ اب میں بھی خوشنما پنجرے سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تم شراب نہیں پیتے، پر میں تمہیں بادشاہوں کا شربت پلاؤں گی۔ وہ اٹھی اور اس میز کے پاس جا کھڑی ہوئی جس پر سرئی رکھی تھی۔ اس کی پیٹھ عامر کی طرف تھی۔ انوشی نے 2 پیالے اپنے سامنے رکھے۔ ناخن سے انگوٹھی کے ساتھ جڑی ہوئی ڈبیا کھولی۔ اس میں جو سفوف تھا وہ کچھ ایک پیالے میں اور باقی دوسرے پیالے میں ڈال دیا۔ عامر یہ نہ دیکھ سکا۔ انوشی نے دونوں پیالوں میں سرئی سے مشروب ڈالا۔ ایک پیالہ عامر کو دے دیا اور ایک اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سونگھ لو، یہ شراب نہیں شربت ہے۔ یہ میری محبت کا جام ہے، پی لو۔ اس نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا تو عامر نے بھی پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ دونوں نے پیالے خالی کر دیے تو انوشی نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور دونوں پیالے پرے پھینک کر بازو عامر کے گلے میں ڈال دیے اور بولی، اب ہم آزاد ہیں۔ انوشی اچک کر عامر سے الگ ہو گئی اور بولی، تم بھی غنودگی محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، میں گہری نیند سے اٹھ کر آیا ہوں۔ نیند پریشان کر رہی ہے۔ اب ہم دونوں اتنی گہری نیند سوئیں گے کہ ہمیں کوئی جگا نہیں سکے گا۔
انوشی نے ایسی آواز میں کہا جس میں غنودگی کا نمایاں اثر تھا اور کہنے لگی، میں تم سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، گناہوں نے تھکا دیا ہے۔ اس کا سر ڈولنے لگا تو اس نے سنبھل کر کہا، زیادہ باتوں کا وقت نہیں عامر، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، اب ہم اگلے جہاں میں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں اور تم بھی اپنا فرض ادا کر چکے ہو۔ میں نے اس شراب میں وہ زہر ملا دیا تھا جو مجھ جیسی لڑکیوں کو دیکھ کر پردیس بھیجا جاتا ہے، یہ ضرورت کے وقت کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے کوئی تکلیف اور تلخی محسوس نہیں ہوتی، بڑی میٹھی غنودگی میں انسان ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے۔ میں اس لیے زندہ نہیں رہنا چاہتی کہ زندہ رہی تو تمہیں سزا دلا دوں گی، تمہیں اس لیے زندہ نہیں رہنے دیا کہ کوئی اور لڑکی یہ نہ کہے کہ عامر کو اس سے محبت ہے۔ عامر بن عثمان لیٹ گیا تھا جیسے وہ انوشی کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور انوشی کا سر ڈول رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گئی، خادمہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی، اسے اندر بلا کر کہا، ہم دونوں نے زہر پی لیا ہے، سب کو بتا دینا کہ ہم نے خود زہر پیا ہے، کسی اور نے نہیں پلایا، کوئی صلیبی ملے تو اسے بتا دینا کہ سوڈان کی پری اپنا فرض ادا کر کے مری ہے۔ اس کی آواز دب گئی، وہ گرتی گرتی عامر تک پہنچی، خادمہ دوڑتی باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کئی لوگ آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ عامر بن عثمان پلنگ پر چٹ پڑا ہے اور انوشی اس کے ساتھ لگی اس طرح لیٹی ہوئی ہے کہ اس کا سر عامر کے سینے پر اور اس کا ایک ہاتھ عامر کے سر پر تھا، جس کی انگلیاں بالوں میں الجھی ہوئی تھیں اور دونوں مرے ہوئے تھے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل پہنچ چکا تھا۔ انوشی نے یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اجنبی سلطان ایوبی کا جاسوس ہو سکتا ہے، اس کا تعاقب نہ کیا اور نہ گرفتار کرانے کی سوچی۔ اس نے زندگی کی یہ چند ہی ساعتیں روحانی سکون پایا تھا جو اس نے عامر کے ساتھ پیار میں گزاری تھیں۔ اس نے اس پیار کا صلہ یہ دیا کہ اسحاق کو جانے دیا۔ اسحاق ترک قاہرہ سے ابھی کچھ دنوں کی مسافت جتنا دور تھا جب اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس حادثے کی تفصیلات اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز میں سنائی جا چکی ہیں۔ یہ واقعات اس حادثے سے پہلے کے ہیں جو یہ واضح کرنے کے لیے سنانا ضروری تھے کہ اسحاق ترک کتنی اہم معلومات لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اسلام کی عزت اور بے عزتی کا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ اکیلا مجاہد اتنے وسیع اور ایسے ظالم صحرا سے گزر کر قاہرہ بروقت پہنچتا ہے یا نہیں، مگر اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس کر مار دیا اور یہ سوار صحرا کے مظالم سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ صلیبیوں کے خیمے میں پڑا تھا جہاں 2 صلیبی لڑکیاں بھی تھیں، ایک کا نام میرینیا اور دوسری کا نام باربرا تھا۔ یہ تفصیلات بھی آپ پچھلی ویڈیوز میں دوبارہ سن لیں تاکہ وہ واقعات ایک بار پھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ اسحاق ترک بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا جس سے صلیبیوں کی اس ٹولی پر ظاہر ہو گیا کہ یہ مسلمان جاسوس ہے اور کوئی اہم خبر لے کر قاہرہ جا رہا ہے۔ دونوں لڑکیوں میرینیا اور باربرا کی آپس میں رقابت تھی، دونوں اپنے کمانڈر کو چاہتی تھیں اور کمانڈر باربرا کو محبت کا دھوکہ دے کر میرینیا کے ساتھ گہری دوستی لگائے ہوئے تھا۔ باربرا نے انتقام لینے کے لیے اسحاق کو چوری چھپے بتا دیا کہ وہ صلیبی جاسوسوں کے جال میں آ گیا ہے۔ اسحاق اس چال میں ایسی بری طرح آیا کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور حلب سے آیا ہے۔ صلیبیوں کے سربراہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لے جا رہا ہے تو اسحاق نے بتایا کہ خبر صرف اتنی سی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضیہ خاتون نے عزالدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ صلیبی سربراہ نے کہا کہ یہ خبر پرانی ہو گئی ہے اور اب سلطان ایوبی شام کی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے۔
इस सलीबी ने इसहाक तुर्क से कहा कि वो सलीबियों के लिए जासूसी करे और ये भी बताए कि वो क्या राज लेके जा रहा था और बैरूत में जो मुसलमान जासूस हैं वो कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ हैं, और अगर वो नहीं बताएगा तो उसे सलीबी इलाके में जाकर किसी कैदखाने के तहखाने में बंद कर दिया जाएगा। इसहाक ने ये सोचकर हथियार डाल दिए कि वो इनकी हिरासत से फरार की कोशिश करेगा। उसने वादा किया कि वो सलीबियों के लिए जासूसी करेगा। उससे ये भी पूछा जा रहा था कि वो क्या राज लेके जा रहा है। उसने चंद एक बातें गढ़ ली जो ज्यादातर शाम के मुसलमान उमरा से ताल्लुक रखती थी। बैरूत के मुतालिक उसने बेखबरी का इजहार कर दिया और ये भी कहा कि उसे बैरूत के रास्ते का भी इल्म नहीं। जैसा कि पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है कि ये सलीबी जासूसों और तखरीबकारों की पार्टी थी। इनके साथ इनके महाफिज भी थे और 2 लड़कियां भी। इस पार्टी की नफरी 8-9 थी और ये काहिरा से बैरूत को वापस जा रहे थे। इनके सरबराह ने इसहाक को बताया था कि वो रात को रवाना हो रहे हैं। इसहाक ने जब ये सुना कि वो बैरूत जा रहे हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने नाइट से भी हो सकती थी, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं था। असल मसला तो ये था कि उसे सुल्तान अयूबी को बाल्डून की फौज का डिप्लॉय बताना था और उसे खबरदार करना था कि वो बैरूत का मुहासरा तर्क कर दे। इसके बाद इसहाक जान देने के लिए भी तैयार था, मगर वो कैदी बन चुका था और निहत्ता भी था। रात को इस काफले ने वहां से कूच किया। इसहाक के हाथ पीठ पीछे बांधकर एक ऊंट पर सवार कर दिया गया था। उस ऊंट पर सामान भी लदा हुआ था। सुल्तान अयूबी का ये जासूस बैरूत से काहिरा रवाना हुआ था, मगर काहिरा पहुंचे बगैर बैरूत को वापस जा रहा था। मसाफत भी बड़ी ही लंबी थी। इसहाक तुर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि फरार की कोई सूरत पैदा कर लेगा। सलाहुद्दीन अयूबी अपने सालारों से कह रहा था कि मैं अब एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। फौज तैयारी की हालत में है। इस हालत में फौज को ज्यादा अरसा रखना मुनासिब नहीं होता। सिपाहियों के आसाब थक जाते हैं क्योंकि ये कैफियत जंग के लिए नुकसानदेह होती है। इसके अलावा सलीबियों को तैयारी की हालत में दबोच लेना चाहता हूँ। हम जब भी लड़े अपने इलाकों में लड़े हैं और इसी पर खुश हुए हैं कि हमने दुश्मन को पसपा कर दिया है। दुश्मन हमारी ही जमीन पर हमला आवर हुआ और पसपा होकर हमारी ही जमीन पर रहा। अब मेरा हर कदम जारहाना होगा। फरंगी फौज बैरूत में है। मुझे उसके मुतालिक कोई इतला नहीं मिली। अगर बाल्डून ने कोई नकलो हरकत की होती तो इतला आ जाती। मेरा कयास ये है कि वो और दूसरे सलीबी हमारे मुसलमान उमरा को अपना हिमायती और हमारा दुश्मन बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वो एक बार फिर हमें खाना जंगी में उलझाएंगे। वो ज़मींदोज़ कार्रवाइयों में लगे रहें। हम बैरूत को मुहासरे में लेंगे और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो ये अजीम शहर हमारे कब्जे में आ जाएगा। सालारों के इस इजलास में सुल्तान अयूबी की बहरिया का अमीरुल बहर भी मौजूद था। एक मिस्री वक़ुआ निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने इसका नाम हसामुद्दीन लिखा है। ये बहरी जंग का माहिर और गैर मामूली तौर पर काबिल अमीरुल बहर माना जाता था। बैरूत चूंकि बहिरे रूम के साहिल पर वाक़िया था, इसलिए सुल्तान अयूबी मुहासरा मुकम्मल करने के लिए समंदर की तरफ से भी फौज भेजने का फैसला कर चुका था। सुल्तान अयूबी ने कहा, जिन दस्तों को बहरी जहाज़ों से जाना और साहिल पर उतरना है वो सिकंदरिया पहुंच चुके हैं। हसामुद्दीन को हिदायत दी जा चुकी हैं। समंदर से जाने वाले दस्ते जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, इसलिए ये कुछ दिन बाद रवाना होंगे ताकि खुश्की वाले दस्ते पहुंच जाएं। समंदरी दस्ते साहिल पर उतरेंगे। तेज रफ्तार कासिद हमें उतरने की इतला देंगे।
شہر پر ان کی یلغار طوفانی ہوگی۔ اگر فرنگیوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو آپ سب کو اجازت ہوگی کہ شہر کو تباہ و برباد کر دیں۔ عورت، بچے، بوڑھے اور مریض پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ انہیں پناہ میں لیا جائے گا، اور فوجیوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ قید کیا جائے گا، اور کسی صورت لوٹ مار نہیں ہوگی۔ آپ سب کو اجازت ہوگی کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر قتل کر دیں، خواہ وہ کتنے ہی اونچے عہدے کے عسکری کیوں نہ ہوں۔ خشکی کی طرف سے جانے والے دستوں کی پیش قدمی امن کے انداز سے نہیں بلکہ جنگی رفتار سے ہوگی۔ پڑاؤ بغیر خیموں کے ہوں گے، کوئی سامان نہیں کھولا جائے گا، سب کو پانی محدود مقدار میں ملے گا، کھانا پکایا نہیں جائے گا، کھجوروں وغیرہ کا ذخیرہ ساتھ جا رہا تھا، جانوروں کو پوری طرح خوراک دی جائے گی۔ سلطان نے چادر جتنے چوڑے کپڑے پر قاہرہ سے بیروت تک کا نقشہ تیار کرایا تھا، جو اس نے دیوار کے ساتھ لٹکایا، اور پیش قدمی کے راستے پر انگلی چلاتے ہوئے کہا، یہ ہوگا ہمارا پیش قدمی کا راستہ۔ اجلاس کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب کے چہروں کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، خاموش کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں؟